میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ آخر ایک نیک عابد نے خدا کے بدلے میں کیوں کیا شیطان سے سودا؟ پھر اس عابد کا آخر انجام کیا ہوا؟ آج ہم جانیں گے اسی واقعے کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب یقیناً خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ ویڈیوز تمام تر لوگوں تک پہنچ سکے اور سب لوگ اسلامک معجزات سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ بے شک کہ اچھی بات سکھانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو چلے پیارے ناظرین، بنا دیری کے ہم آج کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ دور زمانہ کے اس واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عابد تھا جو کہ بڑا نیک تھا اور اللہ کی بے انتہا عبادت کرتا تھا۔ ایک دن عابد نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ دیکھو کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ ایک خدا کو چھوڑ کر ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بے حد غصے کے اندر گھر سے ایک کلہاڑا اٹھا لیا اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ یعنی کہ اس شخص نے نیت کر لی کہ آج چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن وہ اس کافر درخت کو آج کاٹ ڈالے گا تاکہ سب لوگ ایک خدا کی طرف راغب ہو سکے۔ وہ عابد ہاتھ میں کلہاڑا لیے غصے کی انتہا کو اپنے منزل مقصود کا رستہ بنائے گھر سے نکل پڑا، لیکن ابھی وہ رستے میں چل ہی رہا تھا کہ اس کو کچھ دور ایک شیطان نظر آیا۔ در حقیقت اس شخص کو نہیں پتا تھا کہ وہ شیطان ہے، کیونکہ وہ شیطان انسانی صورت میں کچھ فاصلے پر اس کو آتا دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ بندہ خدا تم کہاں جا رہے ہو؟ جس پر وہ عابد بے انتہا غصے سے بولا کہ یہ کافر لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں، بس مجھے یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے، چنانچہ میں آج اس درخت کو ہی کاٹ ڈالوں گا، نہ رہے گا درخت اور نہ ہی رہے گا ان کافروں کا خدا۔ جب اس شیطان نے عابد کی یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، تم یہ فضول کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس درخت کو کاٹنے سے آخر تمہیں کیا ہی فائدہ ملے گا؟ عابد نے جب اس شخص کی یہ بات سنی تو اس کو بڑا غصہ آیا اور یہ بات اسے بڑی ناگوار گزری۔ دونوں میں بحث اس قدر بڑھ گئی کہ آخر دونوں گتھم گتھا ہو گئے، یعنی کہ لڑائی جھگڑے تک بات جا پہنچی، کیونکہ وہ شیطان اسے منع کرتا جبکہ عابد غصے میں اس پر چڑھائی کر دیتا۔ چنانچہ چند لمحے یہی سما رہا، پھر دونوں اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے زمین پر گر پڑے، لیکن عابد کی جیت ہوئی اور عابد اس انسانی شیطان کے اوپر چڑھ پڑا۔ جب شیطان نے اپنی شکست کو دیکھا، اسے یہ محسوس ہوا کہ اب وہ ہارنے والا ہے، تو چنانچہ اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں ایک سمجھوتا کر لیں، کیونکہ لڑنے سے تو کچھ فائدہ ہونے نہیں والا، نہ تو تمہیں کوئی سکون ملے گا اور نہ ہی مجھے کوئی فائدہ ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ لڑیں، بلکہ ایک سمجھوتے پر آ کر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ تم اس درخت کو نہ کاٹو، بلکہ اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ تمہیں 2 دینار تحفے میں دیا کروں گا، اور ہاں وہ دینار روزانہ تمہارے سرہانے کے نیچے تمہیں مل جایا کریں گے۔ جب عابد نے اس کی یہ بات سنی تو وہ تھوڑا سوچ میں پڑ گیا۔ شیطان نے اسے مزید بھٹکاتے ہوئے کہا کہ ان پیسوں سے
تم اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کر سکتے ہو۔ بس پھر وہ نیک عابد بھٹک گیا اور ان 2 دیناروں کے لیے اس نے شیطان سے سمجھوتا کر لیا۔ بس پھر وہ نیک عابد درخت کاٹے بغیر واپس گھر کو آ گیا اور آنے والے 2 دن تک عابد کے سرہانے 2 دینار اسے ملتے رہتے، لیکن تیسرے دن کیا ہوتا ہے کہ اسے وہ سلسلہ بند ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ تیسرے روز جب عابد اپنے سرہانے کے نیچے دیکھتا ہے تو اسے 1 بھی دینار نظر نہیں آتا۔ چنانچہ وہ عابد کچھ دیر انتظار کرتا ہے، لیکن پھر بھی جب اسے دینار نہیں ملتے تو اسے بے انتہا غصہ آتا ہے اور وہ پھر سے ایک بار کلہاڑے کو لیے درخت کاٹنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ رستے میں اسے دوبارہ سے شیطان انسانی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ وہ انسان اسے پوچھتا ہے کہ اے عابد کہاں جا رہے ہو؟ جس پر وہ عابد غصے میں جواب دیتا ہے کہ میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں، جس پر وہ شیطان گرج کے بولتا ہے کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں تمہیں اس درخت کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا، اور تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم اس درخت کو کاٹ سکو۔ جس پر اس عابد کو بڑا غصہ آیا، چنانچہ اس نے غصے میں اس انسانی شیطان کی گریبان کو پکڑ لیا اور دونوں ایک بار پھر سے گتھم گتھا ہو گئے اور دونوں میں لڑائی اتنی شدید بڑھ گئی کہ وہ نیچے کو گر پڑے، لیکن کہ اس بار شیطان نے اس عابد کو شکست دے دی اور اس کے سینے پر چڑھ گزرا اور کہا کہ اگر تو نے درخت کاٹنا سوچا بھی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ عابد اتنا ڈر گیا کہ وہ وعدہ کرنے لگا اور چیخنے لگا، کہنے لگا کہ میں اب درخت کو کاٹنے کا سوچوں گا بھی نہیں، بس تم مجھ کو چھوڑ دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ پہلی بار تم ڈھیر ہو گئے تھے، یعنی کہ تم شیطان ہو، لیکن اس بار آخر ایسا کیا ہوا کہ تم نے مجھے شکست دے دی؟ جس پر شیطان ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ پہلی بار جب تم نے درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا تھا اور اس کلہاڑے کے ساتھ تم اپنے سفر پہ رواں دواں تھے تو تم خدا کے لیے درخت کاٹنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے میں اس دن شکست کھا گیا، کیونکہ میرا بس ہرگز ان لوگوں پر نہیں چلتا جو خلوص دل سے اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، لیکن کہ اس مرتبہ تم نے درخت کو کاٹنا تو چاہا لیکن صرف اپنے فائدے کے لیے، اس بار تم نے اللہ کے لیے عمل نہ کیا، بس یہی وجہ ہے کہ اس بار تم ہار گئے اور میں جیت گیا، میں نے تمہیں شکست کا مزہ چکھا دیا۔ جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی، پھر وہ اپنے گھر آ گیا اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو سچے دل سے معافی مانگنے پر خدا کی ذات ہمیں معاف کر دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آخرکار آپ کو یہ پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل پر کبھی بھی شیطان کا زور نہیں چلتا، چنانچہ اپنے عمل کی ادائیگی کو درست کریں۔ اور ہاں، آپ نے اس واقعے سے آخر کیا سیکھا؟ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہرگز نہ بھولیں، اور اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی ایمان میں، خدا حافظ۔